بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ آج کی جو خاص خبریں ہیں وہ ہم آج انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کریں گے کہ افغانستان کی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ جس طرح سے وہاں سے ٹروپس جو یو ایس ٹروپس وڈرال ہوئے ہیں اس کی کنسیکوینسز میں اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا۔ افغان طالبان بڑی تیزی سے افغانستان کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ خاص طور پہ ہمارے سندھ میں اس وقت جو ہے وہ گورنر سندھ صاحب جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ مختلف رہنماؤں کے پاس جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہ جی ڈی اے کے رہنما مخدوم محسن صاحب کے پاس گھر پہ گئے تھے کل، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ برگیڈیئر حارث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، برگیڈیئر صاحب سے ہم بات کریں گے فارن افیئرس پہ، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کووڈ کی جو لہر ہے وہ پھر پکڑ رہی ہے ہمارے ملک میں تیزی سے۔ ڈاکٹر فرح ناز ہمارے ساتھ ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، ایک 15th سینچری میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ناسٹراڈامس، یہ فزیشین تھا۔ انہوں نے دنیا میں بڑی بڑی پریڈکشنز کی، ان میں سب سے بڑی جو پریڈکشنز کی، انہوں نے ہٹلر کے آنے کی بات کی، انہوں نے جو 1945 میں بم دھماکے ہوئے اس کی بات کی، انہوں نے جو امریکہ کا صدر تھا جان ایف کینیڈی جن کو گولی لگی اس کی انہوں نے لیڈی ڈائنا کے مرنے کی بات کی۔ وہ ساری کی ساری پریڈکشنز ان کی سچی ہوئی۔ میں ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہوں کہ وہ کوئی جادوگر نہیں تھے، وہ کوئی بنگالی بابا نہیں تھے، وہ پڑھتے تھے، وہ ڈبل پی ایچ ڈی تھے، وہ فزیشین تھے، وہ اپنی نالج کے تحت یہ ساری چیزیں بتاتے تھے۔ ان کے اوپر بہت ساری فلمیں بھی بنی، ایک فلم بنی اے مین ہو سا ٹمارو جس نے بہت شہرت پائی، اور ان کی جو پریڈکشنز تھی وہ آج تک بھی ہیں۔ انہوں نے کووڈ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ 2020 میں کووڈ آئے گی۔ ہمارے پاکستان میں جو سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، جن کو ہم پاکستان کے ناسٹراڈامس کہتے ہیں، وہ ہمارے سہیل وڑائچ صاحب ہیں، جنہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے اگلے انتخابات کا خاکہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل وڑائچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ بہت مہربانی جی، آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ نے اس طرح کے القابات دیے ہیں، لیکن میں تو گیس ورک کرتا ہوں بڑا معمولی سا، اور کئی دفعہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتا ہے، اور لیکن گیس ورک ہے۔ سر آپ کے ماشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ صحیح ہوئے ہیں، لیکن آج آپ نے جو آرٹیکل ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ اگلی الیکشن میں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آفت نہ آئے تو یہ حکومت اب چلے گی؟ جی بالکل 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 درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آفت کا تو کوئی توڑ نہیں ہوتا، کسی حادثے کا، واقعے کا۔ پاکستان میں سیاست، حادثات جو ہوتے ہیں وہ سیاست کو بدل دیتے ہیں، وگرنہ اب کوئی نہ لانگ مارچ نہ نو کانفیڈنس وہ حکومت کو نہیں بدل سکتا۔ یہ جو ہمارا پی ڈی ایم تھا، آپ سمجھ رہے ہیں یہ بس اب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا؟ ایک اپوزیشن الائنس کے طور پر رہے گا، ظاہر ہے لوگوں کو کی سپورٹ بھی اس کو رہے گی، لیکن حکومت تبدیل کرنے کی جو اس کے اندر طاقت تھی وہ کھو چکا ہے پیپلز پارٹی کے اور اے این پی کے نکلنے کے بعد۔ آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اکنامک سچویشن کنٹرول میں آ گئے، کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ اب جو بجٹ آنے کے بعد خاص طور پہ جو اب انفلیشن بڑھے گا، یہ جو سارے پریڈکشنز دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک رہیں گے ملک کے سر 2 سال کے لیے؟ میرا خیال ہے پہلے سے بہتری آئی ہے، اور جب بہتری آنی شروع ہو جائے تو ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے تو بدتر کی طرف جا رہے تھے، اکنامک گروتھ جو تھی، گروتھ ریٹ مائنس کی طرف جا رہا تھا، اب چونکہ پازیٹو کی طرف جا رہا ہے تو اس لیے ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے، اور جب ہوپ ہو تو پھر اس کے بعد حکومت کو بھیجنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کرنٹ گورنمنٹ کو آپ نے خارجہ پالیسی کے ساتھ بھی لنک کیا ہے، خاص طور پہ افغانستان پہ۔ آپ نیئر فیوچر میں افغانستان میں کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، افغانستان میں ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور او بہو وہ کرتے ہیں جو امریکہ کہتا ہے، تو تب بھی ہمارے ہاں انٹرنل سٹرائکس پیدا ہوں گی، طالبان کے حامی ہیں یا ملیٹنٹ فورسز ہیں، پھر بھی ہم ٹربل میں ہوں گے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر دنیا کی طرف سے ہم پر ٹربلز ہوں گی، جیسے کہ پہلے بھی رہی،
امریکہ پہلے بھی ہمیں کوئی اتنا اچھا الہی نہیں سمجھتا, ہمیں ڈبل گیم کا الزام لگاتا ہے. تو ہم جو بھی کریں گے افغانستان میں, طالبان جیتتے ہیں تو تب بھی ہم پر بلیم آئے گا, اگر طالبان کو شکست ہوتی ہے, طالبان پہ حملے ہوتے ہیں, تب بھی ہم پر الزام آئے گا کہ ہم کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں. تو اور دوسرا پھر یہ ہے کہ فرض کریں ہم کچھ بھی نہیں کرتے, کوئی بھی ہمارا رول نہیں ہوتا, تو پھر بھی ہمارا رول کم از کم نیبر کا تو ہے, ہم نیکسٹ ڈور نیبر ہیں. تو جو بھی فال آؤٹ ہوگا افغانستان کا, اگر وہاں سے طالبان یا مجاہدین بھاگتے ہیں وہ یہاں بھاگیں گے, اگر وہاں سے شمالی اتحاد کے کوئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے یا کابل کے لوگوں کو, وہ بھی پاکستان ہی آئیں گے. تو کیونکہ نیکسٹ ڈور ہے, پورس بارڈر ہے, اگرچہ وہ سرحدیں پہ باڑ لگ گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی سب سے پاکستان آنا آسان ہے بنسبت دوسرے ملکوں کے. تو اس لیے ہم پر اثرات تو اس کے ضرور ہوں گے, کچھ بھی ہم کر لیں. اب پاک افغان جڑے ہوئے ہیں اور اس لیے اس سے مفر ممکن نہیں ہے. رائٹ سر, میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس کے اندر تقریباً جو یہ 20 سال جنگ لڑے, اس میں 42,000 افغانی, 70,000 فوجی مارے گئے افغانستان میں, اور امریکہ کا صرف نقصان یہ ہوا کہ ان کے 2,442 فوجی مارے گئے. امریکہ نے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا, وہاں پہاڑوں کے علاوہ باقی کچھ نہیں بچا سوائے یہ جو انہوں نے ابھی ایک بگرام ایئر بیس جو رات کو چھوڑا, اس کے اندر انفراسٹرکچر ہے, اس کے اندر ہاسپٹلز ہیں, یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کو انہوں نے صرف آباد کیا تھا. کیا یہ امریکہ کا شکست ہے یا امریکہ وکٹری ہے, امریکہ نے افغانستان کو تباہ کر کے چلا گیا؟ دیکھیں یہ دیکھنے کا انداز ہے. ابھی تو دیکھیں یہ اس کو مکمل فتح یا مکمل شکست, میرا خیال ہے اٹس ڈیفائن کہ ہم یہ کہیں, ہم بڑی جلدی کسی کی فتح اور کسی کی شکست کا اعلان کر دیتے ہیں. پہلے ہم نے روس کی شکست کا اعلان کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اب بعد میں ہم نے دیکھا کہ شاید کوئی اتنی بڑی شکست نہیں تھی, روس نے ٹھیک ہی کیا تھا اسٹریٹجی وائز, کیونکہ افغانستان کو سنبھالنا آسان نہیں تھا. اب بھی دیکھیں اس کے کیا حالات ہوتے ہیں, کیا امریکہ پہلے سے بہتر صورتحال میں چلا جائے گا افغانستان چھوڑ کے, جب اس کے خرچے کم ہوں گے, جب اس کے اوپر بوجھ کم ہوگا, اور وہ دور ریموٹ سے بیٹھ کے افغانستان کو چلائے گا, یا وہ کہے گا کہ چھوڑیں پریں جو بھی افغانستان میں ہوتا ہے ہمیں کیا, ہم تو اتنی دور بیٹھے ہیں کوئی ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتا. تو ابھی تو یہ اس کے اثرات جو ہیں آنے ہیں, اور عام طور پر جو لوگ جو کہہ رہے ہیں, جو افغان امور کے ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسرار خاموشی ہے امریکہ کی طرف سے کہ انہوں نے کیا سوچا ہے, کیا وہ طالبان کو آنے دیں گے. میری جو چند امریکی سفارتکاروں سے بات ہوئی ہے تو وہ بڑا ایک فکرہ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فٹیگ آف وار جو ہے وہ طالبان کے اوپر بھی سوار ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا دوبارہ وہی کریں اور دوبارہ اسی طرح وہ اقتدار میں آ جائیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اقتدار میں آئیں تو وہی دہرائیں جو پچھلی دفعہ دہرایا تھا, اس دفعہ وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کیا اصل میں کیا صورتحال ہوگی. پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا سینٹنس ہے وزیر اعظم صاحب کا, اس سے پاپولرٹی تو بہت ملی, لیکن کیا یہ اپروپریٹ ورڈ تھا یا یہ ڈپلومیٹیکلی لینگویج میں تھرو سفارت خانوں کے تحت کہا جاتا, یہ ڈائریکٹ جلسوں میں ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہا جاتا؟ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ اٹ سر؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی بھی مدبر بھی جو ہے وہ بھی اس سوچ بچار میں مبتلا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. عمران خان جو کر رہے ہیں بظاہر تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کی اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا جائے, ہم ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن پہ حامل ہوں, نہ ہم امریکہ کے اتحادی لگیں اور نہ ہم یہ لگے کہ ہم طالبان کے حمایتی ہیں, اور امریکہ کو یہ پیغام دیں کہ اس دفعہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ یہ تو ساری جس طرح امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ نکل جائے اور اس کا نقصان نہ ہو, اسی طرح ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارا نقصان کم سے کم ہو. لیکن جب جنگ ایکچولی شروع ہوگی, جب اس کے اثرات آئیں گے, پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی اس سے متاثر تو ہوگا. ہم اتنے قریب ہیں افغانستان کے کہ ہم تو وہاں بم دھماکہ ہوتا ہے تو ہم یہاں لرز جاتے ہیں. جب بھی کابل میں بم دھماکہ ہوتا ہے اس کا رد عمل پاکستان میں ہوتا ہے, اور پاکستان میں بم دھماکہ ہوتا ہے تو اس کا رد عمل کابل میں ہوتا ہے. تو ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے. یہ دعا یہی ہے کہ یا اللہ
کابل میں امن رکھ اور وہاں وہ اپنے طور پہ خوش رہیں، ہم اپنے طور پہ خوش رہیں، نہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت کریں نہ وہ ہمارے معاملات میں بالکل مداخلت کریں۔ بالکل ٹھیک سر، میرا آپ سے آخری سوال اور جواب صرف ایک سینٹنس میں چاہیے۔ 2023 کے الیکشن میں وزیر اعظم عمران خان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز؟ دیکھیں ابھی تو اس کی سیٹنگ ہونی ہے۔ جی سر۔ اگر فری فار آل الیکشن ہوتا ہے تو پھر تو مریم نواز، اوکے ٹھیک ہے، اور اگر کنٹرولڈ الیکشن ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر عمران خان بھی آ سکتے ہیں، پھر کچھ اور بھی آ سکتا ہے، بلاول بھی آ سکتا ہے۔ سہیل ورائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا افغانستان کی سچویشن پہ۔ جس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمیں اس کے کانسیکوینسز تو ہمارے پاس آئیں گے، آپ کا واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ افغانستان آپ کے نیبر میں ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہے تو پاکستان میں امن ہے، اگر وہاں پر دہشت گردی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اس کا فالو پاکستان پہ ضرور ہونا ہے۔ جی سر۔ سیکنڈ یہ کہ اس وقت سچویشن بہت خراب ہے، بہت تشویشناک ہے، اس لیے کہ اگر امریکہ چاہتا تو پہلے وہاں پر ایک ایتھنک براڈ بیسڈ انٹرم گورنمنٹ بناتا، اس کو کمانڈ دیتا، وہ بعد میں الیکشن کراتے اور حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ افراتفری میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر اشرف غنی کا حالات جا رہے ہیں، طالبان جو کچھ کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے خانہ جنگی ہونے والی ہے۔ لیکن اس دفعہ طالبان میں دیکھیں تو بہت فرق ہے۔ اوکے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دے آر ناٹ کمنگ ٹو کابل کیپچر کرنے کے لیے، نمبر 1۔ دوحہ میں ان کی ملاقات ہوئی اشرف غنی کی ٹیم سے، اور انہوں نے کہا جی ہم کو 1 مہینے میں آپ کو پیس پلان دیں گے۔ یہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم پیس پلان دیں گے اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے وہ اس کو کریں گے، انالائز کریں گے اور پھر بیٹھ کے فائنل ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہونا۔ تو یہ تو ایک بڑی امید افزا بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ طالبان اب وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں جا رہے، جیسے ناردرن الائنس اور ساؤتھ میں پشتون کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا۔ جتنے وار لارڈز ہیں زیادہ تر ان سے وہ آ کے مل رہے ہیں، ان سے کمپرومائز کر رہے ہیں، اور یہ ان کو بڑی اچھی اپائنٹمنٹ دے رہے ہیں، کئی ڈسٹرکٹ کے صوبوں کے گورنر بھی بنا رہے ہیں۔ تو دیٹ مینس کہ طالبان نے بہت کچھ سیکھ لیا، سبق سیکھا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئین ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں، ورنہ امریکہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ یہاں پر خانہ جنگی ہو۔ دے ڈونٹ وانٹ پیس ان افغانستان، کیونکہ وہ افغانستان میں پیس ہو جائے گا تو پاکستان سٹیبل ہو جائے گا، بالکل، اور پاکستان سٹیبل ہوگا تو ہمارا سی پیک بن جائے گا۔ یہ وہ نہیں چاہتے ہیں، لیٹس بی ویری فرینک۔ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، پھر انڈین انوالومنٹ کی بات بھی کرتے ہیں، وہاں ان کا بہت سارا انویسٹمنٹ بھی ہے، تو اس پہ مخدوم محسن صاحب، آپ جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہیں، آپ اس وقت حکومت کے ساتھ پارٹنر بھی ہیں، تو گورنر صاحب آپ کے گھر پہ تشریف لائے اور وہ آپ کو جو اخباروں میں آیا کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں، تو واقعی انہوں نے آپ کو پی ٹی آئی میں آنے کی آفر کی ہے یا وہ ایسے ہی دوستی میں آئے ہیں، لیکن وہ آپ کو کیا منانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں حسین صاحب، گورنر صاحب سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، وہ ایز اے نان پولیٹیکل ایک لنچ تھی، اور ان کی مہربانی وہ میرے غریب خانے میں آئے۔ لیکن تھنگ از دیٹ، آپ کو اگر یاد ہوگا کہ آئی ہیو بن کرٹیسائزنگ فیڈرل گورنمنٹ، اگر ان کی کہاں پہ بھی کوئی اگر غلط پالیسی ہے تو باقی کولیجن پارٹنرز ہیں، ہمیں مل کے کام کرنا ہے، اور 3 سال تک میری واضح موقف تھا کہ مجھے اختلاف تھا فیڈرل گورنمنٹ کی کافی ساری پالیسیز پہ کہ سندھ کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، سندھ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اینڈ کراچی از اے پارٹ آف سندھ، لیکن صرف کراچی سندھ نہیں ہے۔ اچھا، کراچی سندھ کا حصہ ہے، کراچی از اے کیپٹل آف سندھ، لیکن فوکس صرف فیڈرل گورنمنٹ کا کراچی تک تھا۔ اب وہ کہتے ہیں، اور اب 2-3 دن سے نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ان کا فوکس اب پوری سندھ کی طرف ہے، کراچی ہو گیا، انٹیریئر سندھ ہو گیا، ہر چیز۔ تو اب دیکھیں، اب ایک اچھا طریقہ کار انہوں نے سٹارٹ تو کیا ہے، پر اب دیکھتے ہیں، لیٹس سی کہ اگر اس آپ چیز کو پہ انہوں نے پی ٹی آئی میں آنے کی دعوت دی؟ جی، پی ٹی آئی میں، وہ ظاہر ہے ان کی ایک پارٹی ہے، ان کو ایک کام کرنا ہے، کوئی بھی اگر پولیٹیکلی کام کرے گا تو وہ چاہیں گے کہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں، اور ابھی کوئی ایز اے ڈیسیشن تو ہم نے ابھی تک کوئی ایسا سچ نہیں لیا، لیکن مل کر تو ہم ویسے بھی کولیجن پارٹنر سے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم نے 2018 کے الیکشنز بھی ہم نے ساتھ ہی کنٹیسٹ کیا، جہاں پہ ہمارے سامنے تو خیر وہاں پہ پی ٹی آئی کوئی خاص اسٹینڈ نہیں کرتی تھی سندھ میں ایٹ لیسٹ میری کانسٹیٹوئنسی میں، تو میرے سامنے تو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس نے وڈرا بھی کیا تھا، اور یہاں پہ کراچی میں جیسے پی ٹی آئی والوں کی میجورٹی تھی، تو یہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے ان کے سامنے فرسٹریشن کیوں ہے؟ کیا گورنر صاحب جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں؟ کیا ارباب رحیم صاحب آ رہے ہیں؟
دیکھیں اب ارباب صاحب کا ایک اپنا پولیٹیکل ویٹیج ہے. ارباب صاحب نے جوائن کیا ہے, وہ انہوں نے بہتر سمجھا اپنے حساب سے کہ rather than being a coalition partner he should be part of that party. تو اب ان کا ذاتی ان کی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ارباب صاحب کو کیا ذمہ داری دیتے ہیں یا نہیں دیتے. وہ تو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہی فیصلہ کر سکتی ہے. آپ ایز اے جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہونے کے ناطے, آپ پی ٹی آئی کے پارٹنر ہونے کے ناطے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب اپنی صحیح پرفارم کر رہے ہیں؟ جو کوآرڈینیشن سندھ گورنمنٹ میں, فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ ان کا رول پراپر ہے؟ دیکھیں پرفارمنس کا فقدان تو تھا, ابھی تک بھی ہے, لیکن سال تک کوئی سندھ میں ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. آپ کو چیف, آئی ایم ناٹ سینگ اٹ کہ میں اپوزیشن کا ہوں اور میں ایک اپوزیشن کرتا ہوں سندھ میں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس آپ کے سامنے ہوگا کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں ترقی نہیں ہو رہی. آن ریکارڈ ہے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس. اس کے بعد جب بھی ہم سندھ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ گھوم پھر کر کہتے ہیں NICVT. ٹھیک ہے NICVT آپ لوگوں نے ایک بہتر کام کیا, لیکن سندھ میں ایک نیا ٹرینڈ بن گیا. دیکھیں ابھی ایک پورا ایک مشینری استعمال ہوتی ہے الیکشنز میں, پورا ایک سسٹم ہے, ایک ہر چیز کا. آپ دیکھیں سندھ میں مجھے تو 12 سالوں میں 13 سالوں میں کرپشن, اور دوسری چیز ہے کہ سندھ کی ماؤں کو, بہنوں کو, عورتوں کو بھیک مانگنے کے علاوہ میں نے تو کہیں پہ بھی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے انکم سپورٹ پروگرام اسٹارٹ. آپ نے ایک میٹنگ میں وزیر اعظم کو کہا تھا کہ آپ اس کا بے نظیر انکم سے پروگرام سے نام ہٹا کے, اور دوسرا اس سے کیا فائدہ ہوا سر؟ وہ بھی بھیک ہی دے رہے ہیں؟ نہیں, اگر وہ دے رہے ہیں تو نہیں بھی. دیکھیں رانگ میسج آتا ہے, اگر اس کو بند کر دیں تو الٹا نیگیٹو پولیٹیسائز کریں گے کہ یار ہم دیتے تھے. پہلی چیز تو یہ طریقہ کار ہی غلط. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پیسے دینا غلط ہے, انکم سپورٹ پروگرامز ہوں, لیکن آپ عورتوں کو دیکھیں, ہر کسی کی عزت ہے, اور یہ ملک جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, یا تو پھر کہہ دیں ایک لبرل اور سیکولر ملک ہے. یہاں پہ عورتیں مطلب آپ اگر میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں, کراچی میں تو چلو ایک ڈفرینٹ ہے, یا آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بغیر دوپٹے کے آپ کو نظر آئیں گی. وہاں پہ عجیب و غریب سما ہوتا ہے, وہاں پہ لائنوں میں کھڑی رہتی ہیں, اور پیسے کتنے ملتے ہیں؟ 2000, 3000, 1500. یہ ٹرینڈ ہی غلط. اگر آپ کو سپورٹ کرنی ہے تو آپ ڈیولپمنٹس دیں, آپ جابز دیں ان کو, تاکہ وہ ایک بہتر ایک. آپ مجھے بتائیں کون سے ملک میں اس طرح کا ہوتا ہے, مجھے بتائیں کہ لائنوں میں عورتیں آپ کو نظر آئیں, وہاں پہ بھیک مل رہی ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھانا نہ دیں, ان کو کھانا پکانا سکھائیں, ان کو کام سکھائیں؟ نہیں, ان کو جابز دیں, ان کو ڈیولپمنٹس دیں, وہاں پہ ایک سسٹم بنائیں. مطلب رائٹ, دس از ناٹ دا وے. میڈم ڈاکٹر فرح ناز, آپ اپنا پروگرام بھی کر رہی ہیں, آپ اس کووڈ پہ کافی سارا بات بھی کرتی رہتی ہیں, تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو کووڈ ہے, لوگ اب اس کو سیریس لے رہے ہیں یا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کووڈ ختم ہو گیا ہے؟ بڑا اچھا سوال. کووڈ ختم ہو گیا لوگوں کی نظر میں, لیکن ابھی بھی ہمارے کچھ جاننے والے ہیں, ان کے گھر میں ابھی بھی ڈیتھ واقع ہوئی. نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں. ڈرنا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس کتنی ہو رہی ہے. ہر پروگرام سے, ہر ٹی وی چینل سے, یہاں تک کہ ہمارے رنگنگ فون کی جو ٹون ہے اس پہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو کیا پریکاشنز کرنی ہے, کیا چیزیں کرنی ہیں. اس کے باوجود ہماری جو عوام ہے وہ, میں تو کہتی ہوں پاکستان کو اللہ ہی چلاتا ہے, نہ تو کوئی اس کو پیپلز پارٹی چلاتی ہے, نہ PTI چلاتی ہے, نہ نون لیگ چلاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, جس طرح اس کے ساتھ زیادتیاں اور سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ اگر کووڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی 4th ویو جو آ چکی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ ڈائریا آپ کو پتہ ہے کہ اس موسم میں جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو اس میں ڈائریا بہت حد تک بڑھ جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ڈائریا کی, کیونکہ ابھی جو ویو آئی ہے اس میں ڈائریا ہو رہا ہے, ڈرائی کاف پہلے بھی تھی, اب بھی ہو رہی ہے, نزلہ زکام کھانسی بھی ہو رہا ہے, ڈفرینٹ اس کی. پیٹ میں آپ کو کریمپس ہو رہے ہیں, درد ہو رہا ہے, آپ کو تھکا تھکا جسم محسوس ہو رہا ہے, سر میں آپ کو درد ہونے لگتا ہے, اچانک چکر. یہ بھی ایک کووڈ کا ہی پارٹ ہے؟ جی بالکل اس کا ہی پارٹ ہے. اور میرے پاس ابھی بھی کچھ اس طرح کے, کیونکہ میں بیوٹی پہ کام کرتی ہوں, لیکن میرے پاس ڈفرینٹ اور بھی کرائٹیریا پہ لوگ بھی آتے ہیں, تو ان کو اگر یہ سمٹمز ہیں تو اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ نہیں وائرل ہے, کوئی بات نہیں, گرمی ہے تو سر میں درد ہے, کام بہت کر لیا تو تھک گئے ہیں, تو پلیز اس کو ایک دن تو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں, لیکن سیکنڈ ڈے آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا. آپ نے لازمی اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ابھی ویکسین ہو رہی تھی, لوگوں کو گھروں سے نکال کے بتایا گیا کہ جی ویکسین جا کے کروائیے, آپ کے لیے ہے, فری میں آپ کو کروائی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ایکسپو سینٹر پہ لگوائی گئی, میں نے خود وہیں جا کے لگوائی, اور بہت آرام سے اور بڑے سکون سے لگوائی گئی. بالکل صحیح آپ فرما رہی ہیں. بغیر صاحب میں آپ کے پاس آؤں, میں آپ سے یہ گزارش کی کہ امریکہ کو تو یہ تھا
کہ یہ اس طرح. اچھا انڈیا کی وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے ابھی ریسنٹلی جو مودی کے آنے کے بعد ہوئی, انڈیا کا کیا بنے گا؟ یا ان کا ابھی فارن منسٹر بھی طالبان سے ملا ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہے؟ لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے ملنے کی, جو رپورٹلی میرے انفارمیشن میں ملا نہیں ہے, ملنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا رائٹ. اور وہ سبرامنیم جو جے شنکر ہیں وہ دوحہ میں گئے, وہ نہیں, طالبان نہیں ملے ان سے, اور شو یہ کریں کہ ملیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا طالبان سے کانٹیکٹ ہو گیا. دے ڈونٹ لائک دیم. انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دی ہے. پوری امریکہ نے کوشش کی کہ انڈیا کو دوبارہ انوالو کریں وہاں پر, آئی تھنک, بٹ طالبان نے ریفیوزڈ. دے نو کہ انڈیا وہاں پر ہوگا تو پاکستان میں اور افغانستان میں کبھی بھی امن نہیں ہوگا. دے ہیو ریئلائز, بڑی لڑائی لڑ کے اب انہوں نے کافی چیزیں سیکھ لی ہیں اور وہ بڑا بیلنس بیہیو کر رہے ہیں. اس لیے انڈیا کو یہ پرابلمز ہو رہی ہیں, اور یہ اب پوری کوشش, ادروائز دیکھ لیں آپ کے سامنے را کا, پھر اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان, داعش, پھر اس کے حرکت احرار, یہ سارا انہوں نے نیا گروپ بنایا تھا. اگر آپ کو یاد ہو DGISP نے فارن منسٹر کو ڈوزر بھی دیا تھا, تو سارے وہاں پر. اور بلوچستان ٹارگیٹ ہے. بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے, بلوچستان ٹربولنٹ ہوگا, تو اس کا مطلب ہے ہمارا سی پیک کا گوادر کا منصوبہ جو وہ ڈیلے ہو جائے گا. یہ پاکستان نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے 2 ڈویژن ریز کر دیے ہیں اس کے پروٹیکشن کے لیے, اور چائنیز بھی ظاہر ہے اسی لیے افغانستان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. پاکستان, چائنا, ایران, ایکچولی دے آر دا نو ایکچوئل اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ سینٹرل ایشینس, تو وہ اس کو حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان یہی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی بھی وہاں پر امریکن جانے سے پہلے ایٹ لیسٹ براڈ بیسڈ ایتھنک وہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ بنا دیں, تاکہ وہ پھر بعد میں الیکشن کروائیں, اور وہ بھی الیکشن فیئر ہونے چاہیے. پشتون تقریباً 48% ہیں, پھر اس کے بعد ہزارہز ہیں, پھر تاجکس ہیں, پھر اس کے بعد ازبیکس ہیں, تو ان کی ہر ایک کی بیلنس ریپرزنٹیشن ہوگی تو پھر گورنمنٹ بنے گی. لیکن اس طریقے سے چھوڑیں گے تو بہت حالات خراب ہوں گے, اور جتنا وہ حالات خراب ہوں گے, افغان ریفیوجیز سب سے بڑی کہ ہم پہلے 3 ملین کو کر رہے ہیں, اگر اور آ جاتے ہیں, اور اس میں کتنے ٹیررسٹ آتے ہیں, انڈیا کے پلانٹڈ ایجنٹس آ جاتے ہیں, واٹ ول ہیپن ٹو دیم. ہم نے اسی مہینے پوری فینسنگ کمپلیٹ کر لیں گے, بٹ اسٹل آپ کو راستے دینے پڑیں گے. آپ سمجھتے ہیں بارڈر پورا کنسیل ہو جائے گا؟ بارڈر سیل کر رہے ہیں ہمارے وہاں پر, ایون ٹروپس موو ہو رہے ہیں, بارڈر مینجمنٹ کے لیے لوگ جا رہے ہیں, تاکہ ابھی انفلکس اگر شروع ہوتا ہے تو وہ, کیونکہ آپ ابھی تک ان کے جتنے لوگ سپاہی بھاگ رہے ہیں افغان فوجی, وہ جا رہے ہیں تاجکستان کی طرف, بٹ اگر ساؤتھ میں آنا, ویسٹ کی طرف آنا شروع کرتے ہیں تو پاکستان کی طرف اس کی طرف موو کریں گے. تو ایک یہ سچویشن ہے. بٹ پاکستان امریکہ کو بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ جی آرڈرلی ودرا کریں, لیکن وہ انٹرسٹڈ تھے کہ جی پاکستان ایئر بیس ہی دے دے, پاکستان میں بیٹھ جائیں, ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو مانیٹر کریں, اس کے بعد افغانستان کے ڈرون اٹیک یہاں سے اڑائیں. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ کہ ہماری طرف سے اب افغان عوام کو یا افغان طالبان کو شکایت ہو کہ پاکستان از پارٹ آف امریکن سائڈ پہ. اسی لیے انہوں نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم پیس کے لیے آپ کے پارٹنر ہو سکتے ہیں, بٹ ناٹ فار جنگ کے لیے. جنگ کے لیے نہیں سکتے. اور یہ ہمارا ہے بھی ہے, ہم اپنی سرزمین کسی کو بھی کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے, چاہے انڈیا کی طرف ہو یا افغانستان ہو یا امریکن. تو پہلے ہم نے جو غلطیاں کی ہیں, آئی تھنک ناؤ وی آل انڈرسٹینڈ. تو اس لیے اس وقت یہ بالکل ہی ایسی ہونی چاہیے. آپ بات کر رہے تھے اس کی, یہ کووڈ کی. جی سر. اسی دیکھیں کووڈ کی بات یہ ہے کہ بالکل 4th ویو کر, لیکن لوگوں کو اویئرنیس کافی آ گئی ہے. اب لائنیں لگی ہوتی ہیں, لڑے ہوتے ہیں لوگ ویکسین کرانے کے لیے, بٹ نو اویلیبلٹی ہو گئی ہے. زیادہ زور حکومت کو چاہیے کہ شہر میں دیں. میری بھی لینڈ ہے سجاول میں, آئی گو دے, کسی کو کووڈ نہیں ہوا, دے لیو ان اوپن ایریاز, فریش ایئر میں رہتے ہیں, وہاں نہیں ہوتا. تو ساری پرابلم شہر میں ایئر کنڈیشن بیٹھے ہیں, تو دس از مور سسیپٹیبل. تو اس لیے شہر کے لوگوں کو پہلے لگائیں, فیز 2 میں جا کے گاؤں میں جانا شروع کریں, تو میرے خیال میں اس سے حالات اور بہتر. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو واپس آتا ہوں. پھر ہم بات کرتے ہیں فیٹ اپ پہ, جو 27 میں سے 26 پوائنٹ. اچھا, پھر جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا پاکستان میں, لاہور میں جو بلاسٹ ہوا, اس کی پوری انہوں نے ڈیٹیل بھی دی, ایون بینک اکاؤنٹس بھی دیے جہاں جہاں سے پیسے آئے. مخدوم محسن صاحب, اگر اس وقت آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور آپ کا جی ڈی اے جو ہے وہ سندھ میں جا کے کام کرے گا اور سندھ میں ووٹ بینک کو سیکیور کرے گا, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا, 2023 میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس کہ ہم نے یہ کام کیا, اب ہمیں ووٹ دے دیں؟ دیکھیں, انٹل اینڈ انلیس فیڈرل گورنمنٹ اپنی پرفارمنس پہ زور نہیں دیتی, اور 1 سال 1.5 سال, ٹھیک ہے 3 سال گزر گئے, 1 سال کے اندر کوئی خاص ریلیف نہیں دے پاتی. دیکھیں, آج تو ٹو بی ہانسٹ ہم عوام کے پاس جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اگر آپ ایز اے بینگ اے پولیٹیشین پارٹنر, اگر میں نیوٹرل ہو کے اگر میں بات کروں,
لیکن ان کے پاس سال 2 سال ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جلدی, جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ 2023 سے پہلے ہمیں کوئی چینج نظر نہیں آ رہی. جی سر. تو 2 سال ابھی اور ہیں. آج تک تو کوئی خاص کارکردگی نہیں ہے. اوپنلی میں ایز بینگ اے کولیجن پارٹنرز میں کہہ رہا ہوں, اور یہ بار بار میں نے پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز میں بھی میں یہ عرض کرتا آ رہا ہوں, اور اوپر ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہے اس پہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کے لیے ابھی کچھ بھی نہیں. لیکن مسئلہ دیکھیں ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن باقی آپ صوبوں میں چلے جائیں, اگر آپ کے پی کے لوگوں کا الگ پیٹرن ہے, پنجاب کے لوگوں کا الگ سوچنے کا انداز ہے, بلوچستان کے لوگوں کا الگ سوچنے کا انداز ہے. سندھ میں ایک یہ مسئلہ اور بھی ہے, کراچی کے لوگ تو اب اس چیز سے نکل آئے ہیں 2015-16 کے بعد, جب سے ایک پارٹی کا ایک راج تھا اور اب چینج ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اندرون سندھ کے لوگوں کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ وہ بار بار اب ہم کرپشن بھی ہے, پرفارمنس بھی نہیں ہے, لیکن ہم جب بھی کوئی رولنگ پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی لاسٹ بائی الیکشن دیکھ لیں, ہم اب بدین میں ایک ہوا تھا اس کا آپ دیکھ لیں صورتحال, ایون کراچی میں کراچی والا دیکھ لیں. تو مسئلہ ہے کہ لوگ بھی, میں نہیں کہہ رہا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں, لیکن ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لوگ تو کہہ رہے ہیں ہمارا کام ہو رہا ہے تبھی ووٹ دے رہے ہوں گے نا. اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے, کام ہو رہا ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں. کام اگر ہو رہا ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں کون سا کام ہوا ہے. صرف ایک موٹر ویز پہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں. مجھے آپ بتائیں, ٹھیک ہے کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ہے ادارہ ہے, لیکن 2008 سے 2013 تک اسی پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ. اچھا سر, ابھی آپ جو ہے وہ ووٹر کوئی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی صحیح نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بھی قصور, ووٹر اکاؤنٹیبل کریں ہم سب کو. ہم جو بھی کام نہیں کرتا ان کا ساتھ نہیں دیں. ایک ٹرینڈ چلائیں کہ نیوٹرل انداز سے ایگزامن کریں لوگوں کو. جو لوگ کام نہیں, ٹھیک ہے اگر ہماری کولیجن پارٹنرز اگر کام نہیں کریں ان کو بھی کٹ گرے میں لا کے کھڑا کریں. اگر ہمارے اپوزیشن والے ہمارے اپوزٹس کر رہے ہیں تو ان کو بھی کھڑا کریں. پر ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ایک سسٹم ہونا چاہیے. اور یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے, ہر جگہوں پہ چل پڑا ہے, پنجاب میں چل پڑا ہے, کے پی کے میں چل پڑا ہے, یہ کراچی میں چل پڑا ہے یہ ٹرینڈ صرف سندھ پہ اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے. اس اویئرنیس میں ہمیں آپ کچھ دیکھیں. بات یہ ہے پی ٹی اے کی کیا گڑبڑ ہے. پی ٹی اے کی گڑبڑ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی آرگنائز نہیں کی سندھ, انٹیریئر سندھ میں. 3 سال میں فیڈرل گورنمنٹ اگر ہو تو اگر کہیں ری آرگنائز کریں, لوگوں کو اچھے لوگوں کو لے کر آئیں, کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا. اس لیے کہ کراچی میں بیٹھے ہیں, دے آر ناٹ ورکنگ ان انٹیریئر. اور کراچی کی اگر پالیٹکس سندھ کی کرنی دین یو ہیو ٹو بی ان سندھ. آپ کا پراپر سندھی وڈیرا ہونا چاہیے پی ٹی اے کا پریزیڈنٹ آف سندھ, ٹھیک ہے, دے ڈونٹ ہیو, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ دیکھیں نا آپ, جب وہ آپ کا جیسے مخدوم صاحب کی فیملی ہے, یہ کسی بھی سندھی بڑے فیملی کے پولیٹیکل پارٹی, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, کسی اس کے گھر جائیں گے بڑی عزت ملے گی. ایسے ہی ہے نا سندھ سسٹم, آئی انڈرسٹینڈ. تو آپ یہاں تو ابھی تو نہیں ملے گی. تو آپ کو جب تک سندھ کا انٹیریئر کا بڑی پولیٹیکل فیملی کا آپ کا سندھ کا نہیں ہوگا پریزیڈنٹ, یہ بات نہیں بنے گی. اچھا بگر صاحب, یہ بات ہے یا یہ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے بہت بڑا پروونس ہے, وہاں سے آدھی سیٹیں نکل آتی ہیں. اگر 272 میں سے اگر ہم 136 پہ وزیر اعظم ملے گا تو وہیں کام کریں. یہ غلط ہے. دیکھیں پنجاب از اے سیپریٹ تھنگ. آپ اگر اپنی نیشنل پارٹی ہے, نیشنل پارٹی ہوا یہ ہے کہ ابھی پہلے پیپلز پارٹی جو ہوتی تھی نا, یہ یوز ٹو بی نیشنل پارٹی, لائک وائز پی ایم ایل این پورے پاکستان میں, پورے یہ پیپلز پارٹی پنجاب میں. آئی ایم فرام لاہور, سب سے اسٹرانگ جو ہوتی تھی نا پارٹی پیپلز پارٹی کا جالا ہوتا تھا, اور نظریاتی جالا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, آل فنشڈ, کیونکہ کام نہیں کیا. اسی طرح پی ایم ایل این جو ہے صرف پنجاب میں رہ گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اسی پیٹرن پہ کام کر کے کے پی کے آپ دیکھیں نا, کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کا یہاں پر گورنر, آپ کی پوری پارٹی, 14 ایم این ایز, ٹھیک ہے, آپ نے سندھ کے انٹیریئر میں کیا کیا. آپ نے اب کراچی کے لیے آج الیکشن ہو, میرا نہیں خیال کہ 2 سیٹیں بھی ملیں گی ان کو. سو یو ہیو ٹو ڈو اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل پیپل کہ آپ نے یہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کام کیا. جب یہاں سے پھر ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں انٹیریئر سندھ میں, میرا سجاول میں جاتا ہوں, نتھنگ از دیئر, کوئی ہے ہی نہیں پارٹی کے اندر. نو بڈی ہیز ایور گون, یہ منسٹر تب کبھی چکر چلے گئے, دیٹس آل. سو آپ کے جو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کا کام ہے کہ ہر ڈویژن ہر ڈسٹرکٹ آرگنائز کرنا, یہی تو پارٹی ہوتی ہے. وہاں پہ جاؤ اور پھر الیکٹیبلس کو آپ ممبر بنائیں. جو آپ کے نمبر 2 آئے, نمبر 3, ان کو تو پکڑ ایک بھی نہیں لیا, اسی طرح کھڑے ہوں گے. ڈاکٹر فرح, یہاں پہ ایک ڈس انفارمیشن بھی ہو جاتی ہے, لوگوں میں ایک کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ جی ویکسین سے یہ ہوتا ہے, ویکسین سے وہ یہ ہوتا ہے.
تو کوئی ویکسین کا کوئی نقصان بھی ہے عوام کو یا واقعی سب کو جائیں اور سب لوگ اس ویکسین کو ضرور لگوائیں گے؟ آپ کا کہہ رہے ہیں 2 سال کے بعد سب جلد لگوائی میں نے اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ شیئر کیا تھا جب میں نے ویکسین لگوائی تو پھر نیچے مجھے میسج آنا شروع ہو گئے کہ جی اب آپ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, اب آپ آج کے بعد اتنے دن رہ گئے ہیں آپ کی زندگی کے. تو یہ تو جی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ زندگی کے کتنے دن ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اب لگا کر دیکھیں میگنیٹ وہ کچھ چپک تو نہیں رہا لوہے کی چیز. تو اس طرح کی یہ مت ہے, یہ فضول باتیں ہیں. آپ اپنی صحت سے نہ کھیلیں اور آپ بالکل ویکسین ضرور کروائیں. سر نے کہا کہ لوگوں پہ اویئرنیس بھی آ گئی ہے, لوگ لڑ بھی رہے ہیں ویکسین کے لیے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ہمارے ہاں اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی ہم وہ چیزیں نہیں کرتے ہیں. ویکسین کے لیے ضرور لڑ رہے ہیں لیکن پریکاشنس نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو جہاں پہ ماسک بہت زیادہ ہجوم ہے, آپ ابھی کسی ریسٹورینٹ میں جا کر دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کسی فنکشن میں جا کے دیکھ لیں, وہی آپ والی بات کہ وہ ہجوم ایسی بھی چل رہا ہے اور وہ وہاں پہ جی. اور کچھ دیر پہلے انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی کہ خواتین کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, اویئرنیس دینا, ان کو ایجوکیٹ کرنا, یہ حق ہے ان کا بنیادی, لیکن طریقہ غلط ہے. اصل میں ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں, حسین صاحب آپ کے پروگرام سے کہوں گی, میں کرتی ہوں اویئرنیس اپنی پلیٹ فارم سے بھی دیتی ہوں, لیکن چونکہ آپ کا سندھی پلیٹ فارم ہے تو شاید سندھی لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوں گے. کیا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی زیادہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ وہ لوگ گورنمنٹ سے تو پیسے لے لیتے ہیں لیکن ان کو وہ چیز نہیں پرووائڈ کرتے جس کے اگینسٹ ان کو پیسے مل رہے ہیں. یعنی اگر کوئی بیوٹیشین کا یا کوئی بھی ان کو اگر اس طرح کی کوئی چیز دی جا رہی ہے, ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ کورس آپ نے کروانا ہے, جب وہاں سے کوئی اسٹوڈنٹ نکلتا ہے آپ ان کے ایگزام لے کر دیکھ لیں, آپ کوئی کام کروا کر دیکھ لیں, وہ نہیں کر پائیں گے. کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پہ کام کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹ میٹرک والے ایگزامینیشن میں دیکھیں, اچھا آئی تھنک وہ ایک دیکھیں لیڈیز کا جو ہے نا, آپ نے انکم سپورٹ 70-80 ارب روپے ایک سال میں دیے ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 13 سال. ٹھیک ہے, 13 ایئرس, تقریباً 1300 ارب روپیہ. اگر آپ ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر تحصیل میں کاٹیج انڈسٹری لگاتے, ووکیشنل سینٹر بناتے, وہ پیسے سے جب لیڈیز جائیں گی, سیلف آف آنر, سیلف آف رسپیکٹ, بالکل, اور پرماننٹ ارننگ شروع ہو جائے گی اور وہ سیکھ بھی جائیں گی. بالکل صحیح. آپ نے یہاں بٹھا کے ان کو رکھا ہوا, بیچاری وہ 2000-3000 وہ پیسے دے رہے ہیں, پیسے لے کے, بلکہ جو سر سکھایا جا رہا ہے الٹا اور نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آپ نہ تیتر میں ہیں نہ بٹیر میں ہیں, نہ آپ کو کام آتا ہے نہ آپ کو نہیں آتا ہے, الٹا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. مخدوم صاحب, یہ سننے میں یہ بھی آیا کہ آپ کے باقی دوستوں کو بھی اپروچ کیا گیا ہے, جیسے جتوئی صاحبان ہیں, ان کو بھی پی ٹی آئی میں لا رہے ہیں. جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ یہ بڑے بڑے سردار جو آئیں گے تو ان کی ایک ورتھ ہوگی, تو واقعی اب پی ٹی آئی صحیح سمت میں جا رہی ہے اور صحیح بندوں کو ہٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں صحیح سمت میں تب جائے گی پی ٹی آئی جب وہ پرفارم کرے گی. میں ایز اے بینگ اے کولیجن پارٹنرز آج اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ 3 سال تک کی پرفارمنس مطمئن کردہ نہیں ہے. ہم وہ پہلے پرفارم کریں. اور دیکھیں ہمارے جو بھی, ٹھیک ہے ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں یا دوسرے جتوئی صاحبان جن کا نام آپ نے لیا ہے یا دوسرے بھی ہمارے سارے کافی سارے دوست ہیں, مسئلہ یہ کہ وہ سب اس چیز کے ویٹ اینڈ واچ میں ہیں کہ پرفارم کر گورنمنٹ کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. کہ ٹھیک ہے 5 سال پہلے ہم دیکھیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو گورنمنٹ دیکھ کر اور روز پارٹیز تبدیل کریں. ہمارے خاندان کا بھی آپ چلے جائیں کہ جب پیپلز پارٹی بنی تھی تب ہم لوگوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرنے میں بھی ہمیں اتنا وقت لگ گیا. ہم ابھی ایک الائنس میں, لیکن ہم 3 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر چاہتے تو 2 سال پہلے بھی یہ جوائن کر سکتے تھے, جوائن کر کے اور رولنگ پارٹی میں شامل ہو جاتے, فیڈرل میں یا پروونس میں. ارباب رحیم کا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے, آپ سے کوئی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں ارباب صاحب ہمارے بھائیوں جیسے دوست ہیں. ارباب صاحب کا اپنا ڈیسیشن ہے, آج بھی وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے ہیں ابھی 3-4 گھنٹے پہلے. اب انہوں نے اپنی لیڈرشپ تبدیل کر لی ہے. پہلے انڈیپینڈنٹ تھے, ہمارے ساتھ تھے ہمارے دوست سے, اب تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. اب تو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. تو کیا گورنر بن رہے ہیں کیا؟ وہ تو ان کی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. گورنر ان کا اختیار ہے کہ ان کو گورنر بناتے ہیں یا نہیں بناتے. باقی ایک فیکٹ ضرور ہے کہ ارباب صاحب کو جب صوبے کا چیف ایگزیکٹو بنایا گیا تھا تو 2005 میں ارباب صاحب کی کارکردگی یہ تھی. ارباب صاحب کے ٹائم میں لاڑکانہ بھی پیپلز پارٹی ہار گئی تھی اور اناپوز ڈسٹرکٹ ناظم ہوا تھا لاڑکانہ کا, اور پوری سندھ تقریباً سوائے 1-2 ڈسٹرکٹس کے, اس میں ہمارا ڈسٹرکٹس بھی الحمدللہ ہم نے اناپوز جیتا تھا 2005 میں. اور ارباب صاحب نے ایک خود کو ثابت کیا ہوا ہے 2005 والے ٹائم میں. باقی یہ ایک فقدان ہے. آپ دیکھیں کہ ارباب صاحب کو کون سی ذمہ داری دیتے, وہ ان کی پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے. میں اس میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. آپ بھی رہے ہیں, سارے ان پولیٹیشینس سے بھی بڑے نزدیک ترین رہے.
کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سمت ابھی ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں خاص طور پہ سندھ میں؟ اگر وہ اپنی آرگنائزیشن ٹھیک کر لیتے ہیں، ابھی بھی 2 سال ہیں بلکہ 2.5 سال ہیں. دیکھیں لوگ ڈیلیورنگ مانگتے ہیں، خاص طور پہ کراچی کے عوام پڑھے لکھے ہیں. 14 سال میں اگر ابھی جو الیکشن ہارے ہیں اس سے دیکھ لینا کہ 5th نمبر پہ پارٹی کا آنا. آپ نے کراچی کے لیے کیا ہی نہیں، نہ فیڈرل فنڈز آئے ہیں، آپ نے 1200 ارب کی بات کی وہ نہیں آئی، ابھی کراچی کو نہیں. وٹ ایور اس کے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو، لیکن کراچی تو پاکستان کا حصہ ہے نا، ایک وہ کرنے کی. سیکنڈ دے نیڈ ٹو ہیو اے گڈ لیڈرشپ ان سندھ پی ٹی آئی کی پارٹی. کہنا جب تک یہ نہیں ہوگی، جتوئی کب سے ناراض ہے پی ایم ایل این سے، بیٹھے ہیں ان سے ناراض ہیں یہ. ہی کوڈ ہیو بین پلڈ آؤٹ، لے لیتے. اور بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں بارڈر پہ بیٹھے ہوئے، انڈیا پاکستان کے بارڈر کے سینٹر میں ہیں. ہم نے ادھر جانا ہے، یہ ادھر جانا ہے. جس دن کارکردگی بہتر ہوگی یو ول سی دا بگ چینج. اور پرائم منسٹر پاکستان شوڈ بی ریگولرلی وزٹنگ ہیئر. ہی شوڈ ہیو گون ٹو لڑکانہ، ہی شوڈ ہیو گون ٹو پھر ڈومین میں. حیدرآباد میں بھی نہیں آئے ہیں، یہاں پر آنا چاہیے. ہی از پریزنٹ میٹرس. جب وہ آتے ہیں یہ سارے ہل جل شروع کر دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں زیرو سارے کے سارے. مخدوم صاحب میں آپ سے سوال بھی رکھ لیتا ہوں، آپ پھر اس کو ایڈ کر دیں کہ پہلے نواز شریف صاحب کی پالیسی یہ تھی، وہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ایک انکنڈیشنل اور سیکریٹ ایگریمنٹ تھی کہ میں سندھ سے نہ لیاقت جتوئی کا فون اٹھاؤں گا، نہ کسی پی ایم ایل این کے کسی آدمی کا نہیں اٹھاؤں گا، اور ہم پنجاب میں اور آپ سے. کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی اس سیم پالیسی پہ کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ میں اور پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ مجھے نظر نہیں آ رہی. اگر ہوگی تو میرے علم میں نہیں ہے. باقی ان کو پراپر اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. یہ لوگ صحیح آرگنائز نہیں کر پا رہے پارٹی کو، اور غلط امپریشن جا رہا ہے. ان کو سمجھنا ہوگا کہ سندھ کراچی سے شروع ہوتا ہے، کشمور تک ختم ہوتا ہے. تھر پارکر بھی سندھ کا ایسا ہے، عمر کوٹ بھی سندھ کا ایسا ہے، حالہ مٹیاری بھی سندھ کا ایسا ہے، نواب شاہ بھی سندھ کا مسئلہ کا ایسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ملیر سے سندھ شروع ہوتا ہے اور ڈیفنس تک ختم ہو جاتا ہے. یہ سندھ نہیں ہے. انفارچونیٹلی 3 سال تک یہی اسٹریٹجی تھی جو نظر آ رہی تھی. اگر یہ اسٹریٹجی کو درست کریں، اور دیکھیں لوگوں کے پاس آپ جب جائیں گے تو انٹیریئر سندھ کے لوگ یا جو فیوڈلز جن کو سو کالڈ فیوڈلز کہتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک حقیقت بھی ہے، ان لوگوں کے بغیر الیکشنز بھی نہیں ہوں گی. یہ وہی پارٹی تھی کہتے تھے کہ ہم نئے لوگ لائیں گے، ورکرز لے کے آئیں گے. اب یہ 3 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں ان کو وہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ کو کمپیٹ کرنا ہے تو لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پرانے لوگ ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، وہ بھی فرسٹریٹ ہو گئے؟ انہوں نے بہانہ کچھ اور ہی بنایا پہ ہر بندہ ہی سمجھ سکتا ہے نا کہ انہوں نے بھی دیا. پھر ایک ہارون صاحب ہیں، انہوں نے ان کو چھوڑا. واقعی یہ لوگ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ان کو فوکس نہیں. دیکھیں ہارون صاحب کا تو مجھے زیادہ علم نہیں، باقی فردوس صاحب کا آپ کو زیادہ پتہ ہے. ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے نان پولیٹیکل لوگ ہیں اور ایک ایسے ہی ویو میں الیکٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں کچھ ہوتے ہیں کریئر پولیٹیشنز، ایک ہوتے ہیں حادثاتی پولیٹیشنز. اب جیسے کریئر پولیٹیشنز ہوتے ہیں، دیکھیں ہم الیکشنز ہارے ہیں، جیتے ہیں، ہمیں جیل میں ڈالیں، ہمیں یہاں رہنا ہے سندھ میں. آپ 100 سال پہلے بھی چلے جائیں. مائی گرینڈ فادر واز ممبر آف بامبے لیجسلیٹو اسمبلی. مجھے 2023 میں بھی یہاں لڑنا ہے، 2050 میں بھی مجھے اگر زندگی رہی تو یہیں رہنا ہے، یہیں الیکشنز کنٹیسٹ کریں. یہ ایسے لوگ ہیں 2010 میں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، 2018 میں یہ الیکٹ ہو گئے، اب 2023-24 میں پھر آپ ان کو ڈھونڈتے رہیں گے یار یہ کوئی بھی تھے. ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں. ہمارے پاس آخری منٹ ہے، آپ یہ بتائیں کہ پھر وہ جو سلوگن ہے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، نئے سیاستدان لائیں گے، پھر اگر پرانوں سے ہی چلانا ہے پاکستان تو پھر اس کے لیے یا تو پھر بڑا ہوم ورک کرتے اور پھر ضرور لے کے آتے. ٹھیک ہے پالیسی ہے، لیکن آپ کو اچھے باکردار الیکٹیبلز چاہیے، اس کے علاوہ حال نہیں ہے. ڈاکٹر فرح صاحب آخری میسیج آپ کووڈ کے بارے میں. جی بالکل، پریکاشن جو کہا جاتا ہے آپ سے اس کا بالکل خیال کریں. ماسک ابھی بھی لگائیں، سینیٹائزر ابھی بھی یوز کریں. بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ڈاکٹر فرح صاحبہ، مخدوم محسن صاحب، سہیل وڑائے صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ہم ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو رہا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.